پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم تو مار گئے, ہم تو خدا کی قسم اس حالات میں پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے. ہم اس حالات میں پہنچ گئے ہیں, یہ حکومت ہے. زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ؟ تو میں یہی کہوں گا کہ شکر ہے کہ انہیں یہ بات جلدی سمجھ آ گئی. تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ, اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا. 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے کب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا؟ ہم پاکستان کے ساتھ بالکل نہیں رہنا پسند کرتے. نہیں رہنا پسند کرتے نہیں. اب تو 40% 42% انفلیشن مہنگائی کی شرح, یعنی 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ 58 روپے کا رہ گیا. انڈیا سے 4-5 گنا زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ہاں, شرح سود بینکوں کی 4-5 گنا زیادہ ہے. کیا کوئی کاروبار کرے گا یہاں پر؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں 10,000 کے پیچھے بندہ ماریں گے جو اگر ایسے ہی حالات رہ گئے نا. پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے. دنیا رسپیکٹ کرتی ہے انڈیا کی, لیکن پاکستان کی اس نظر سے نہیں. تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے. عرب کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم جو ریسنٹ کچھ سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کشمیر کے نیریٹو کو. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو, پاکستان ہمیشہ انترراشٹریہ سطر پر کشمیر کا مدعا اٹھاتا رہتا ہے. پاکستان نے حال ہی میں سنجکت راشٹر میں بھی کشمیر کا راگ الاپا, لیکن اب اس کی کوئی نہیں سنتا. سنجکت راشٹر میں کشمیر کے پروپیگنڈا پر پاکستان اسفل رہا ہے. پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری نے خود اس بات کو سویکار کیا ہے. بلاول بھٹو نے سویکار کیا ہے کہ پاکستان کے سامنے کشمیر معاملے کو سنجکت راشٹر کے ایجنڈے کے کیندر میں لانے کا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا پاکستان سنجکت راشٹر کے ہر منچ پر کشمیر کے مدعے کو اٹھاتا آیا ہے. انہوں نے اپنی ناکامی سویکار کرتے ہوئے کہا اسلام آباد کشمیر کو سنجکت راشٹر کے ایجنڈے کے کیندر میں لانے میں اسمرتھ رہا ہے اور بھارت کی کورٹنیتی اس کے پریاسوں کو وفل کرنے میں سکشم ہے. پاکستان میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے سامنے کشمیر کا مدعا اٹھاتے ہیں تو ہمیں آگے سے جوتے ہی پڑتے ہیں. تو چلیے دوستو, آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے وزیر خارجہ آج کل نیو یارک میں ہیں, کچھ دنوں سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ واپس آ گئے ہیں کہ نہیں, لیکن ان کی ہم نے تقاریر بھی سنی اور ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے وہاں پہ کی. اور اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اصل جو آج ہمیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ, لیکن نہ جانے کیوں ہمارے وزیر خارجہ کو امریکہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ چوتھی بار جب سے وہ بنے فارن منسٹر, چوتھی بار امریکہ پہنچ گئے. اور مجھے تو کوئی خاص اس میں نظر نہیں آیا کہ کیا اس کا مقصد تھا, کیا ان دوروں سے ملا. اگر یہ چوتھا دورہ ہوا اور ہماری سفارتکاری اتنی ہی زبردست رہی پچھلے 1 سال میں, تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ, اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا. 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ ہماری کیا انگیجمنٹ ہے؟ ٹیررزم اور افغانستان کے علاوہ مجھے تو کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ امریکہ کچھ ہماری کوئی واقعی ٹینجیبلی کچھ ہیلپ بھی کر رہا ہے. اور پھر دوسری جانب دیکھیے نا, ایک وہ بڑی جنیوا میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی, آپ سب کو یاد ہوگا, ڈونرز کانفرنس, جو پاکستان میں سیلاب آیا جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے, ہزاروں اموات ہو گئیں. تو ہمیں کہا گیا کہ جی 9-10 بلین ڈالر کے پلیجز ہوئے ہیں اور بے زبردست ہماری کامیابی ہوئی ہے. اب سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ان پلیجز میں سے کتنا پاکستان کو مل گیا. مجھے تو نہیں لگتا, کوئی ابھی رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنے پلیجز ریئلائز ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. دوسری طرف میں بھارت کے حوالے سے بلکہ کل 2 ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا, تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان سری لنکا یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں, یہ ہمارا بالکل ایک جانی دشمن ہے, تو اس کو تباہ ہونے دیں. ایز اف کہ پاکستان نے کوئی کہا ہے بھارت سے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. انٹرسٹنگ, مطلب ایک لحاظ سے بڑا کانڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ اس وقت بھارت کا ہوا ہے.
تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. افغانستان کے بھی حوالے سے آہستہ آہستہ ہم اننیسیسری اسٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہیں. کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور حالات بگڑتے ہیں ہم تو مار گئے. ہم تو خدا کی قسم اس حالات میں پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے. ہم اس حالات میں پہنچ گئے ہیں. یہ حکومت ہے, اس کو کیا پتہ ہے اس حکومت کو؟ کچھ نہیں ہے اس کو پتہ. ماسوایا اپنے یاسی میرے بھائی نے جو کچھ کہا ٹھیک تھا. انکل آپ نے بھی ابھی آپ نے بہت بڑی بات کی. آپ مودی کا آپ نے کہا نعرہ لگائیں گے. انکل یہاں پر ایک بہت بڑا ظلم اور گناہ مانا جائے گا اس طرح کی بات کرنا. اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم جموں کشمیر میں نظر ڈالیں, اتنی زیادہ ترقی, روٹی تو 2 ٹائم کی بہت خوشی سے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے انڈیا کے اندر؟ کھا رہے ہیں جی, وہ کھاتے ہوں گے کیا پتہ, لیکن ہم تو تنگ آ گئے نا. ہم تو مر رہے ہیں. ہم تو خدا کی قسم ہمیں اگر اس وقت جتنی مہنگائی ہے, اگر آٹا ہمیں 500 روپے میں 1200 روپے ملتا تھا, اب وہ بوری 3500 میں 3000 میں چلی گئی ہے. یار کھائیں گے کیا ہم بھائی جان باجی؟ آپ لوگوں نے جانی ہے یہاں پر ایک محترم میرے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے بھی ایک میں نے انکل سے بات کیا, مطلب ان لوگوں نے اپنے جذبات کو اتنا زیادہ قابو کیا ہوا تھا. آج وہ بول ہی اٹھے ہیں کہ یار ہم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 13 سال انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے قیامت کے دن گزارے ہیں, قیامت کے دن گزارے ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی کیا ریلیف مل رہا ہے. متنازع علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں سبسڈی نہیں دی جا رہی, آٹا نہیں دیا جا رہا, اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کو بھی پاکستان کے اندر بھیجا جا رہا ہے, اور اس پر بھی ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. کہ ہندوستان کے نیریٹو کو مان لیا گیا ہے, جس پر کشمیر پر اب زیادہ باتیں نہیں ہو رہی, ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا واقعی کہ ہندوستان کے مطلب معاملات کو یا ان کے نیریٹو کو کشمیر سے ریلیٹڈ مان لیا گیا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ شکر ہے کہ انہیں یہ بات جلدی سمجھ آ گئی. اور یہ بات وہ ہے کہ جو آج کے حوالے سے نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے کب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا؟ یو این او نے بھی کبھی اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا. صرف ایک قرارداد تھی جس کا پاکستانی ذکر کرتے ہیں, وہ ایک سردخانے میں ڈال دی کہ لو جی یہ پڑی ہوئی ہے قرارداد, مگر ایکسیپٹ تو نہیں کیا تھا نا. اچھا, اسی طرح عرب کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم جو ریسنٹ کچھ سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کشمیر کے نیریٹو کو. لیکن اگر آپ ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں تو او آئی سی کی پولیٹیکل ٹویٹس کے علاوہ یا سٹیٹمنٹس کے علاوہ کب انہوں نے دل سے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے؟ کب دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ؟ اگر کہیں کوئی میڈیا میں کہیں ان کا کوئی حامی پاکستان والوں کا کوئی تھوڑی بہت بات بھی کر دیتا ہے کبھی کبھار وہ بھی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے موقف کو سمجھتے ہیں. اب جب بلاول بھٹو یہ بات کہہ ہی رہے ہیں کہ بھئی ہمارے موقف کو کوئی نہیں سمجھتا,